گزشتہ چند جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اول آخر ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ شعبے کا بھی تذکرہ کر دیا، سب سے ادنا درجے کا بھی تذکرہ فرما دیا، درمیان میں بہت سارے شعبے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک کا ذکر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ درمیان میں بہت سارے ہیں، 70 سے کچھ اوپر ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پر حیا کا آپ نے تذکرہ فرمایا، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان کے درمیانی شعبوں میں سے اہم ترین شعبہ، مرکزی شعبہ حیا ہے۔ اگر حیا خدا نخواستہ اندر سے ختم ہو جائے تو پھر بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سیلاب کو، گناہوں کے سیلاب کو روکنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کرنے والی چیز حیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حیا نکل جائے، پھر یہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان میں اور عام حیوانات میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے قرب قیامت کے حوالے سے، کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حیا دنیا سے اٹھ جائے گی، تو پھر برائی کا کام سر عام چوراہوں میں، رستوں میں ہوا کرے گا، اور اس وقت صاحب ایمان اس شخص کو سمجھا جائے گا جو ان کو صرف اتنا کہہ سکے کہ تم تھوڑا راستے سے، چوراہے سے ہٹ کر یہ کام کر لو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان گدھوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ جیسے گدھوں میں، گدھی میں آپس کے معاملات ہیں تو ان کو اس کا کوئی شعور نہیں ہے، تو یہ شعور انسانوں سے بھی ختم ہو جائے گا، اور رفتہ رفتہ اس چیز کی طرف انسانیت بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ فلموں میں، ڈراموں میں، چاہے وہ تاریخی ہی ڈرامے کیوں نہ ہوں، تاریخی ہی فلمیں کیوں نہ ہوں، ان کو ہم دین سمجھ کر دیکھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر دیکھتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ جو باپ بیٹی اکٹھے بیٹھ کر کسی دور میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج کل دیکھتے ہیں۔ کسی دور میں یہ بڑا مشکل تھا، لیکن آج بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، تو ہم بڑی تیزی سے حیا کے اٹھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے 70 سے اوپر شعبوں میں سے صرف حیا کا تذکرہ فرمایا، باقی سارے شعبوں کو چھوڑ دیا۔ حیا جب تک ہے، چاہے وہ اللہ سے حیا ہو، اللہ کے بندوں سے حیا ہو، فرشتوں سے حیا ہو، تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی وقت کوئی کام کرتے ہوئے خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو انسان اس کام سے رک جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان دیکھے گا یا کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا، تو اس وجہ سے بھی انسان بہت سارے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر وقت پاس میں موجود ہیں، کبھی ان سے بھی انسان کو حیا آ جاتا ہے۔
تو غرض حیا اللہ سے بھی چاہیے، اللہ کے بندوں سے بھی، اللہ کے فرشتوں سے بھی، ہر چیز سے حیا ہونی چاہیے، اور یہ حیا انسان کو بہت سارے گناہوں سے، عیبوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جس وقت تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہو کرو۔ کہ حیا ہی ایک ایسی چیز تھی جس نے برائیوں سے روکنا تھا، گناہوں سے روکنا تھا۔ جب تمہارے اندر سے وہ ختم ہو گئی خدا نخواستہ، اب بندھن ختم ہو گیا، رکاوٹ ختم ہو گئی، اب جو چاہو کرو، اب کوئی پوچھنے والی چیز نہیں ہے، روکنے والی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو زندگیاں بدلنے کا ہر حدیث ہی ذریعہ بنتی ہے، اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے محدث ہوئے، حدیث کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور ہمارے صحیح ستہ کی جو کتابیں ہیں، 6 صحیح ترین کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ جو بڑی بڑی 6 کتابیں شمار ہوتی ہیں، تو ان کے مصنفین کے استاذوں میں ہے ان کا تذکرہ۔ اور ابو داود شریف میں تو بڑی کثرت کے ساتھ ان سے احادیث منقول ہیں۔ شروع کی زندگی ان کی بھی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، جیسے عام آوارہ اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، اس طرح کی زندگی تھی۔ شراب، کباب، مستیاں، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کے لاؤبالی پن میں مصروف تھے کہ سامنے سے ایک بڑے محدث اپنی سواری پر گزرے، شعبہ ابن حجاج، امام شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث تھے، گھوڑے پر سوار تھے، اپنی سواری پر سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو ان کو شرارت سوجی، اور بسا اوقات جب اس طرح کے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی لیڈری دکھانے کے لیے اس طرح کی حماقتیں اور حرکتیں کر بھی لیتا ہے۔ چنانچہ یہی قعنبی اٹھے اور جا کر امام شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ تعالی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر ان کو کہنے لگے کہ حدثنی حدیثا، میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرو۔ اور مقصود کوئی حدیث سننا نہیں تھا، مقصود محض شرارت تھا۔ تو اللہ والوں کا قرب بسا اوقات بطور شرارت کے بھی انسان کو فائدہ دے جاتا ہے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ امام شعبہ نے فرمایا کہ نوجوان، حدیث سننے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اس طرح سے حدیث نہیں سنی جاتی، اور حدیث پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کے حوالے سے ہمارے علماء میں اور ائمہ حدیث میں بڑا اہتمام رہا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو نہا کر، غسل کر کے، خوشبو لگا کے اور نیا سوٹ پہن کے آتے تھے۔ جو ایک دفعہ سوٹ پہنا ہوتا تھا اس میں دوبارہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے، نیا سوٹ پہن کر آتے تھے۔ اور جب وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے تو اتفاق سے ایک دفعہ ایک بچھو ان کی کمر میں کپڑے کے اندر سے گھس گیا۔ جب حدیث پڑھا رہے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ آ کر بیٹھتے، پوری تیاری کے ساتھ آ کر بیٹھتے، جب پڑھانا شروع کرتے پھر کوئی دنیا کی چیز ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی،
کیونکہ حدیث پڑھنا پڑھانا در حقیقت ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ذرہ سی جنبش ہو جائے، ذرہ سی حرکت ہو جائے تو جیسے سر پہ پرندہ واقع میں بیٹھا ہو اور آدمی کو ڈر ہو کہ اگر میں نے ذرا سی حرکت کی تو یہ اڑ جائے گا، تو وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سکوت کی ایک مثال پیش کی جا رہی، ایسا سکوت ہوتا تھا، ایسا وقار ہوتا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قمیض میں ایک بچھو گھس گیا اور اس نے ڈسنا شروع کیا۔ حدیث پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، طلبہ کی نظریں اپنے استاذ کے چہرے پہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ ہیں۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے، پیلا پڑ رہا ہے۔ چونکہ حدیث کے وقار کا ایسا اہتمام تھا کہ شاگردوں کو بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو حدیث کی مجلس چلتی رہی، اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 20 منٹ کا بیان ہے، آدھے گھنٹے کا بیان ہے، نہیں، گھنٹوں چلتی تھی۔ ہمارے ہاں گجرانوالے میں حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی شعبان رمضان میں دورہ تفسیر کروایا کرتے تھے۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی تسبیحات معمولات سے فارغ ہو کے اشراق پڑھتے، اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر آ کر 4 زانوں، جس کو ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، اپنی نشست پر بیٹھ جاتے۔ پھر ظہر تک یہ نشست چلتی تھی، صبح اشراق سے لے کر ظہر کی اذان تک چلتی تھی۔ جیسے ہی اذان ہوتی، اذان کا جواب دیتے، مجلس برخاست ہو جاتی، وضو کرتے، ظہر کی نماز ادا ہوتی۔ اور وزن جسم ان کا بھی بھاری تھا۔ جب ایک دفعہ چوکڑی مار کے 4 زانوں ہو کر بیٹھ گئے تو پھر پوری مجلس میں یہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا بھی وقت بنے، ایک دفعہ بھی یوں حرکت نہیں ہوتی تھی کہ کبھی گھٹنا یہ اٹھا لیا، کبھی وہ اٹھا لیا، کبھی ادھر کو ہو گئے، کبھی ادھر کو سانس نکالنے کے لیے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ بس ایک دفعہ جب بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے، اب صرف قرآن پاک اور اس کی تفسیر اور اس کی وضاحتیں اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ چیز ہے جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اور امام مالک کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ان سے صدیوں پہلے کی بات ہے، وہ مدینہ منورہ کی بات ہے، صحابہ کرام کے دور کے آخری وقت کی بات ہے۔ تو جس وقت مجلس برخاست ہوئی، کتنے گھنٹوں پر وہ مشتمل ہوگی، تو اس کے بعد پھر شاگردوں نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا کمر پہ کپڑا اٹھا کے کہ کیا مسئلہ ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن سنا یہی ہے کہ جب بچھو کاٹتا ہے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، انسان تڑپتا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو کمر سے جب کپڑا اٹھایا تو ایک بچھو تھا جس کو نکالا گیا اور کمر پر 17 دفعہ ڈس چکا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام شعبہ نے یہ بات بتائی کہ برخوردار نوجوان، حدیث تو ٹھیک ہے سننی سنانی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے حدیث سننے سنانے کا۔ حدیث سننے سنانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طرح سے آپ چوراہے میں میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہہ رہے ہیں مجھے حدیث سناؤ، ایسے نہیں حدیث سنائی جاتی۔ لیکن وہ شرارت کے موڈ میں تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث سناؤ وگرنہ پھر ہم آپ کے ساتھ بدتمیزی کا برتاؤ کریں گے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم حدیث سننا ہی چاہتے ہو تو پھر سنو۔ تو آپ نے حدیث کی پوری سند بیان کی، اور سند بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، کہ جس وقت تمہارے اندر سے حیا نکل جائے پھر جو چاہو کرو۔ تمہارا فعل ایسا ہے کہ اب تمہارے اندر حیا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی،
اور اللہ کے نبی بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حیا انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر کوئی لگام باقی نہیں رہتی، کوئی بریک باقی نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، پھر جو چاہو کرو اس میں، اور حیوانات میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ لوگ عربی سمجھتے تھے، یہ بھی سمجھتے تھے، تو حدیث سنی اور دل پر اثر پڑا اور دل کی کایا پلٹ گئی، اور فوراً کہنے لگے کہ اب تک تو شرارت تھی لیکن اب آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شاگردی اختیار کی، پھر حدیث کا علم حاصل کیا، پھر اللہ نے حدیث میں وہ مقام عطا کیا کہ امام قعنبی کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، اور صحہ ستہ کے بڑے بڑے مصنفین کے استاذوں میں شمار ہوئے، اور امام ابو داود جگہ جگہ ان کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام قعنبی سے سنا، میں نے امام قعنبی سے اس کو نقل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب حیا نکل جاتی ہے انسان کیا ہو جاتا ہے، اگر وہ واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ معاملہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ حیا کا عورتوں کے ساتھ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیا عورتوں کا خاص وصف ہے، لیکن یہ مردوں میں بھی ہونی چاہیے، مردوں میں، خواتین میں، سبھی میں حیا ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حیا سے نوازا تھا۔ خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے کامل الحیاء کامل الایمان والحیا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انسان تھے کہ ایمان کے اعتبار سے بھی کامل تھے اور حیا کے اعتبار سے بھی کامل تھے، کہ اللہ نے، ویسے تو سبھی صلحاء، سبھی نیک لوگ، سبھی مسلمان حیا والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خاص مقام حاصل تھا حیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے گھٹنے کے قریب کا کچھ حصہ ننگا تھا، آپ بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چنانچہ وہ بھی آگے، آپ اسی طرح بے تکلف ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، وہ بھی آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ دروازہ بجا، پوچھا کہ کون ہے، تو بتایا کہ عثمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو ذرا ٹھہرے، وہ ٹھہر گئے۔ تو آپ نے ٹیک چھوڑی، اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا، اپنے گھٹنے کو ڈانپا، اور پھر کہا کہ عثمان کو اجازت دے دو، ان کو آنے دو۔ اور احادیث میں بڑی کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ آپ کسی جگہ پر تشریف فرما ہیں، پہلے ابو بکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر عثمان آئے، تو یہ واقعات احادیث میں بڑی کثرت سے ہیں اور بڑی دلچسپی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا، اسی ترتیب سے یہ حضرات تشریف لائے۔ تو بعد میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن جس وقت حضرت عثمان آئے تو آپ نے اتنا اہتمام کیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو جن سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں ان سے حیا بھلا کیوں نہ کروں۔ تو حیا میں اللہ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ اور وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں وہ واقعہ بھی منقول ہے کہ جس میں فرشتوں نے ان سے حیا کیا۔ کئی واقعات ہوں گے مشکات شریف میں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کسی جگہ جمع تھے اور رش تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام کھڑے تھے،
آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ رش میں سے جب بندہ گزرتا ہے، اور اس وقت اس طرح کے سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے، تہ بند باندھا ہوتا تھا، اوپر سے بھی ایک چادر لی ہوتی تھی جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ تو جس وقت ان میں سے گزرے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی چادر سینے سے ہٹ گئی۔ سینہ سطر کا حصہ نہیں ہے، اگر کھل بھی جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ سطر میں شامل ہے۔ ہمارے حاجی حضرات جب وہاں جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ تہبند نیچے والا ناف سے نیچے باندھا ہوتا ہے، اوپر والا اوپر ہوتا ہے، تو ناف سے نیچے کا پیٹ کا کچھ حصہ ننگا نظر آتا ہے، نہ اس سے نماز ہوتی ہے نہ اس سے کچھ اور ہوتا ہے، تو بڑے غفلت میں بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اگر بنیان بھی اتاری ہوئی ہو تو شلوار ناف سے نیچے ہوتی ہے، تو پیٹ کا وہ حصہ جو ناف کے متصل ہے ننگا ہوتا ہے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اگر بنیان پہنی ہوئی ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہنی ہوئی ہو تو پھر شلوار یا تہبند یہ ناف سے اوپر ہونی چاہیے، ناف سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ سطر کا حصہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو سینہ مبارک کھل گیا اور سینے سے کپڑا ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اپنے سینے کو ڈھانپ لو کہ فرشتے آپ سے حیا کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی وہاں موجود تھے، جہاں اللہ کے نبی ہوں وہاں فرشتے کیوں نہ ہوں، صحابہ کرام ہوں وہاں فرشتے کیوں نہ ہوں۔ تو صحابہ کرام کا بھی جرمٹ تھا اور وہاں پر فرشتوں کا بھی جرمٹ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے کپڑا ہٹنے پر فرشتے بھی وہاں سے رخ موڑ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے کو ہٹ گئے۔ تو اس حد تک اللہ کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، تو میں بھلا ان سے حیا کیوں نہ کرتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی ایمان ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہم ہٹا دیں، اور پھر درمیان کے جو 70 سے اوپر ہیں ان میں سے آپ نے صرف ایک کا ذکر کیا جو مرکزیت رکھتا ہے، بنیادی شعبہ ہے، اور وہ ہے حیا۔ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو بہت سارے عیبوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس وقت خدا نہ خواستہ حیا نکل جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، کوئی پابندی باقی نہیں رہتی۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اس پر کچھ وضاحتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔